جو آپ کا جہاں پہ آج امریکہ آ کے قبضہ کر کے 9/11 کے بہانے بیٹھا ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے کہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے آئے ہیں، لعنت ہے ان کے جھوٹوں پہ، یہ آئے ہیں اسی علاقے کو قبضہ کرنے کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیمہ صاحب نے جب اقبال کی جو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکالمہ اور جو انہوں نے ان کے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا، تو میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اقبال جب یہ پڑھ رہے تھے تو زار و قطار رو رہے تھے۔ ویسے بھی علامہ اقبال کے آخری 8-10 سال بہت ہی رقت اور بڑے رقیق القلب ہو کے انہیں گزارے ہیں۔ میرا خیال میں اقبال کا اگر آپ ایک لائن میں کہیں کہ وہ چاہتے کیا تھے، اقبال امت مسلمہ کو قرآن کی طرف بلانا چاہتے تھے۔ ایک میں مکالمہ پڑھ رہا تھا سید سلیمان ندوی صاحب کے ساتھ تھا، انہوں نے کہا جی میرے نزدیک سب سے زیادہ ظلم جو خطہ ارضی پہ ہوا ہے وہ قرآن پہ ہوا ہے، اور سب سے مظلوم قرآن ہے اور ہوا مسلمانوں سے ہے۔ جب اس سوال کے بعد استفسار ہوا، یہ سفر کابل میں اکٹھے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کیسی مسلمان قوم ہے جو ہر شخص قرآن کو کلام الہی سمجھتا ہے، صدق کے دل سے سمجھتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور اس کا ایک ایک عمل قرآن کے احکامات کے برخلاف ہے، اس کی کوئی نہیں، کوئی منکر قرآن کے مطابق نہیں ہے، اس کی اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ قرآن حکیم کو اگر آپ دل و جان سے اس کی حقیقت تک پہنچیں گے تو آپ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق ہو جائیں گے۔ قرآن آپ کو ایک ہی جگہ پہ جا کے آپ کی پوری شخصیت جہاں پہ جا کے کنورج ہو جائے گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس عشق ہے۔ اقبال نے قرآن سمجھا، قرآن اقبال کے اوپر اترا، اپنے اوپر انہوں نے اپنے اندر جذب کر لیا اور قرآن کے اندر خود اس کے اندر غرق ہو گئے، اور اس کے بعد جو اقبال نکلا وہ سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اقبال کو میں ہمیشہ پیر و مرشد کہتا ہوں، اپنی کالم میں لکھتا ہوں، مجھے ان کے نام سے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز میں تجویز کروں کہ ان کے رتبے کے اندر کہیں سے مجھے گستاخی نہ ہو۔ جتنی اسلام کے اندر تحریکیں پچھلے 1400 سال میں برپا ہوئی ہیں، جتنے تجدید احیاء دین کے لیے تحریکیں برپا ہوئی ہیں، جدید تحریکیں میں شاہ ولی اللہ سے لے کے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، حسن البنا شہید، سید قطب، اور درمیان میں بے شمار، اقبال کی جو تحریک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 1400 سال میں مجھے اس سے بڑی تجدید احیاء کی مکمل منظم تحریک جو ہے کہیں نظر نہیں آئی۔ بدقسمتی دیکھیں کہ سب سے کم جو تحریک لوگوں کے دلوں کو مسخر کر سکی، اپنا مقام پیدا کر سکی، وہ اقبال کی تحریک ہے۔ اقبال واحد شاعر ہیں جنہوں نے فلسفے میں سارے فلسفے کی جو بنیاد ہے، جو کرکس ہے، جو فلسفے کا نچوڑ ہے، وہ آپ کی ذات کو کائنات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ہر ایک نے کوشش کی۔ ہیگل اس معاملے میں تھوڑا مختلف تھا کہ وہ اس کو مادیات سے تھوڑا اوپر لے گیا، یعنی کہ کائنات کو ایک پورا مادہ تصور کر کے اقبال نے سارے فلاسفہ نے اس کو جوڑا، اقبال اس سے آگے چلا گیا۔ اقبال نے ایک انسان کو زمان و مکان کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا۔ یہ جو خودی کا لفظ ہے، یہ لفظ ہم تو سمجھتے ہیں شاید خود کے اوپر اعتماد ہے، یہ بھی ہے،
خود کے اوپر یقین کامل ہے، یہ بھی ہے۔ خودی کا لفظ جو ہے سمجھیں کہ خدا کے تک پہنچنے کے لیے، اپنے اندر سے خدا تک پہنچنے کے لیے، باقی خداؤں کے انکیشن کے لیے ایک لفظ خود ہی نکلا۔ پورا فلسفہ اس میں دیا، ایک فلاسفر مجھے نہیں ملتا۔ آخر اب تو آسان ہو گیا، ایک فون ہے، گوگل کریں، ہر فلاسفر کے بارے میں 10 لائن 5 لائن، زیادہ ٹائم ہی نہیں خرچ ہوتا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کس فلاسفر نے۔ ہیگل پہنچا تھوڑا سا اوپر، اس نے کہا کہ ایک مادے سے زیادہ کوئی چیز ہے، ایک وجود ہے، لیکن جس طریقے توحید تک اقبال پہنچے، میں مخیر ہوں جو کہتے ہیں نا کہ میں کیسے نہ مانوں کہ اللہ کی کتاب ہے، جبکہ میرا اپنا کلام جو ہے جس کے شواہد ملتے ہیں، چاہے آپ کسی کو بھی لیں، روزگار فقیر پڑھ لیں، کوئی پڑھ لیں جو ان کے قریبی دوستوں کی ہے، وہ حالت اظہار بتاتے ہیں۔ بھوپال کے اندر ان کے واقعات پڑھ لیں کہ اقبال جو ہے نیند کے اندر جو ہے 500 شعر جو ہے یہ لکھے پڑے ہوتے تھے۔ ان کا ملازم بتاتا ہے کہ جب کلام اتنا رات ہوتا تو اتنا پسینہ نکلتا تھا کہ ایک پانی کی بالٹی بھری جا سکتی تھی۔ سلیمان ندوی صاحب سفر افغانستان میں لکھتے ہیں کہ اقبال نے بتایا تھا کہ دیکھو یہ سمندری راستے ختم ہیں، خشکی راستے آنے والے ہیں۔ افغانستان، اور اقبال کو یہ علاقہ بہت اچھا لگتا تھا، یہ جو آپ کا جہاں پہ آج امریکہ آ کے قبضہ کر کے 9/11 کے بہانے بیٹھا ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے کہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے آئے ہیں، لعنت ہے ان کے جھوٹوں پہ۔ یہ آئے ہیں اسی علاقے کو قبضہ کرنے کے لیے۔ اقبال 1933 میں سید سلیمان ندوی کو بتا رہے ہیں، راس مسعود صاحب کو بتا رہے ہیں، بڑے بڑے وہاں شاہ نادر جنہوں نے اسلامی نظام کے لیے اقبال کو بلایا تھا، اسلامی نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کن خطوط پہ بنائے۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا، اللہ نے اس کی زندگی نہیں رکھی تھی، مگر شاید افغانستان کا نقشہ ہمارے سامنے مختلف ہوتا۔ وہاں پہ اقبال نے کہا کہ یہ سڑک نکلے گی اور یہ مغرب و مشرق کو ایک کرے گی، اور چونکہ یہ مسلمانوں کے تسلط میں ہوگی، اور چونکہ افغانستان میں اسلامی انقلاب یا ایک تصور دین جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے اپنے پورے طور پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، تو یہ دنیا جو ہے اسلام کی محتاج ہو جائے گی۔ ایک چیز اس میں اور ایڈ کرتا جو آخری جو مجھے زبان کے بارے میں بات کرنی ہے، اس سے پہلے اقبال جب یہ فلاسفر ہے تو اقبال اکثر کہتے تھے، کارل مارکس کے بہت قائل تھے، بہت کارل مارکس میرا خیال ہے بہت بڑا آدمی تھا، اس سے بہت متاثر تھے۔ وہ سارے فلسفے یہ روسو سے سب سے متاثر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا، لا الہ نہیں ہے کوئی اللہ، یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر یہ الا اللہ پہ نہیں پہنچے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ اگلی جگہ آپ کا فلسفہ مکمل ہو جاتا کہ آپ اگر الا اللہ کہتے۔ اس لیے اقبال کی جو نچوڑ ہے کلام کا، میری ناقص عقل کے مطابق، کہ خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، جس کو ہم بہت ہی مترنم آواز میں جھوم جھوم کے گاتے ہیں اور ثواب کما رہے ہوتے ہیں، اور کئی فرشتے ہمارے اوپر رحمتیں برسا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر اتنا پنہا کر گئے۔ اسی کے اندر تصور دیا کہ ملوکیت ختم کی تھی اسلام حضرت ابراہیم علیہ نے۔ سمجھو کیا شعر ہے کہ قوم اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ وہ کیا تھا، کیوں تلاش میں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وقت کے بادشاہ کو مٹی چٹوائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی ہی قائم کر کے گئے تھے، اور اقبال کو بہت دکھ تھا کہ 30 سال کے اندر امت جو ہے ملوکیت کی طرف آ گئی، اور آج تک ہم ملوکیت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اصل چیز تھی خودی۔ اور اقبال کہتا ہے کہ عقل کو آپ کو شکست دینی ہوگی اور عشق کو جو ہے جکڑ کے رکھنا ہوگا۔ لعنت ہے حیثیت کا ہمارے اوپر کہ ہم اقبال کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے۔